نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا مین جو سوال ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر ہے، اور نور و کتاب مبین پر ہے، کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ حاضر و ناظر ہے اور کوئی چیز حاضر و ناظر نہیں ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا شیطان قلبی جاسم والا قلبی آدم، تو شیطان جو دل کے ساتھ چمڑا وہ تو حاضر و ناظر ہے۔ اللہ پہ ہمارا کیا ہے، وہ حاضر شیطان حاضر و ناظر نہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مالک اللہ من شر الوسواس الخناس، وسوسے بھی ڈال رہا ہے، تو حاضر ہے نا شیطان ہمارا؟ اگر ہمارا ایک شیطان ایک ہے یا کافی سارے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک شیطان ہے یا لاکھوں کے تعداد اللہ میں؟ نے ابلیس کا ہے، اللہ نے تو ایک شیطان کا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ پکڑتے ہیں کہ شیطان حاضر ناظر ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں پکڑتے دل سے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی ہے وہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو جو دل کے ساتھ چل رہا ہے وہ تو حاضر ناظر ہے، ہمیں بس اسے بھی ڈر ہے، تو جو جانوں سے زیادہ قریب ہے ان کو اتنا اختیار کیوں نہیں کہ وہ ہماری صلاح فرما سکیں، ہماری خوابوں میں آ سکیں، یا ہم تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل سنت کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، لیکن جسم کے ساتھ کوئی جسم ان کا مدینے نہیں ہے، روحانیت کے طور پر وہ پورے جہان موجود ہے۔ اس طرح تو نہیں وہ ہوگا حضر ناظر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اگر شیطان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر شیطان ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہر انسان کے ساتھ ہے اور دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے افضل ہے کئی گنا، تو وہ حاضر و ناظر کیوں نہیں ہو رہے؟ اس طرح کی اس قسم کے جتنے یہ جعلی منطقیں یہ لڑاتے ہیں نا، ہم خود بھی یہ کرتے رہے۔ بریلویت اور شیعت یہ دونوں یعنی مکاتب فکر میں یہ منطق کا یوز اس اعتبار سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر میں نے الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی۔ سب سے پہلے تو میں ان کو پھکی نہیں پھکا دے دیتا ہوں کہ اگر ان کا یہی اصول مان لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو کیا ہم رسول اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ ٹائم قیامت تک ہے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ کی لاجک مان لی جائے تو رسول اللہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہیں کیوں نہیں سجدہ ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ منطق کے اوپر معاملات نہیں لے کے چلنے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں لے کے چلنے۔ اب انہوں نے جو کہا کہ ایک شیطان ہے تو وہ سب کے ساتھ اٹیچ ہے، بھئی سب کے ساتھ ایک شیطان اٹیچ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف۔ ہر بندے کے ساتھ الگ الگ شیطان ہے، اس شیطان کی اولاد میں سے وہ جن ہے جو بڑا شیطان ابلیس۔ اور ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حوالے سے اسپیشل پروٹیکشن دی کہ وہ مطیع ہو گیا، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی ہی طرف بلاتا ہے۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ ان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر شیطان ایک ہوتا پوری دنیا میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو مطیع ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نیکی کی طرف بلا رہا ہے اور باقی سب کو بدی کی طرف، نہیں۔ وہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ شیطان کا کوئی بچہ اٹیچ ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو ایک شیطان نہیں ہے سب جگہ، لہذا یہ بھی جھوٹ نکلا ان کا۔ انہوں نے جو منطق کھڑی کی تھی وہ بالکل غلط ہے، اس طرح منطقیں نہیں کھڑی ہوتی۔ اب عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اب نبی علیہ السلام کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے کیا ہم رسول اللہ کے والد کا انکار کر دیں گے؟ قرآن نے تو کہا کہ ہم مریم کے بیٹے کو نشانی بنانے والے ہیں جان والوں کے لیے کہ ان کے باپ نہیں تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی وہ فضیلت ہے جو ان کو باقی پیغمبروں پہ حاصل ہے، تو کیا نبی علیہ السلام کو ہم زبردستی فضیلت منوانے کے لیے ہم ان کے والد محترم کا انکار کر دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ یہ پھر ایک اور پھکی والا پھکا علم الکلام اینٹی وینم الزامی جواب ہے۔ تو اس طرح کی منطق بنا کر لاجکس بنا کے دین نہیں ثابت ہوتا۔ دین نص قطعی سے، قطعی الدلالہ جو ثبوت ہے قرآن و سنت کے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ بات کر رہے تھے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6۔ اور حیران کن بات ہے کہ وہ جو اس کا مفہوم بیان کر رہے تھے ان کا تو قصور نہیں، ان کے بزرگ بابے یہی پڑھا کے گئے، یہی مفتی احمد جان نعیمی نے بھی قرآن کی تحریف کی ہے جال حق میں، اور انہوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں. اور قریب سے معنی انہوں نے یہ لے لیا کہ حاضر و ناظر والا. نہیں نہیں میرے بھائی، یہ اردو میں تو آپ کے ڈھکوسلے چل جائیں گے، عربی میں تو نہیں چلیں گے. عربی میں الفاظ ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو ان الفاظ نے ہی حفاظت کر دی، اس آیت کے مفہوم کی حفاظت کر لی کہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اس سے مراد فزیکلی قریب ہونا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ کے حق کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ساتھ ذکر ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی ماں کی طرح کا احترام حضور کی بیویوں کا ہوگا، اور نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں. اس میں یہ تو بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ وہ اقرب والا جو معنی وہ لے رہے تھے فزیکل، وہ تو ہوئی نہیں ہے. اور اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام جو ہے وہ زندگی فقر کی گزار رہے تھے، اس وقت اگر کسی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو نبی علیہ السلام اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ اس کے قرضہ اتارنے کی کوئی ذمہ داری قبول نہ کر لے. جب اللہ نے آپ کو غزوہ خیبر کے بعد وسعت دی مال غنیمت کی وجہ سے، بیت المال کی وجہ سے، پھر کسی مقروض کا اگر جنازہ آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس کا قرض خود ادا کرتے تھے، اور پھر آیت پڑھتے تھے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 جس سے انہوں نے حاضر و ناظر نکالا ہے. اور نبی علیہ السلام نے خود اس کا مطلب بتا دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو حضور کہتے ہیں کہ چونکہ میں ان کے اوپر حق رکھتا ہوں لہٰذا یہ میرا حق ہے، ان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کا قرضہ اتاروں. حالانکہ یہ حضور کی شفقت ہے. ویسے تو اللہ نے کہا تھا کہ ہم جو امت روحانی اولاد ہیں حضور کی، ہمیں نبی علیہ السلام کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے قرض اتار دیتے تھے اپنے امتیوں کا، اپنے صحابہ کا، اور یہ آیت پڑھتے تھے. اس سے حاضر و ناظر کہاں سے نکال لیا؟ اسی طریقے سے یہ لوگ بخاری مسلم کی حدیث پڑھے بغیر ہی السلام علیکہ ایھا النبی اسے کہتے ہیں، نہیں دیکھیں نہیں یا ایھا النبی اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو. نہ میرے بھائی، یہ حدیث پوری پڑھیں بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جہاں جہاں کوئی نیک بندہ ہے وہاں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. اس میں حاضر و ناظر کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. صرف رسول اللہ تک ہمارا سلام نہیں پہنچ رہا السلام علیکہ ایھا النبی میں، بلکہ ہر نیک بندے تک پہنچ رہا ہے. بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ہم ساتھ خود پڑھ دیتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. تو حضور کہتے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام نہ لو، بس تم جنرل پڑھ لو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب نیک بندوں تک پہنچ جائے گا. نبی علیہ السلام تک بھی پہنچ گیا، نیک بندوں تک بھی. اس میں سے انہوں نے حاضر و ناظر. تو یہ میرے بھائی آج سے 10 سال پہلے میں نے مسئلہ نمبر 7 ریکارڈ کروا کے ان کے سارے شیطانی وسوسے ختم کر دیے. یہ جس کتاب کے اندر یہ سارے شیطانی چالیں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کا نام ہے جال حق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، گجرات میں تھے، فوت ہو چکے. تو 1994 میں جب میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو یہ سمجھ لیں یہ میرے بغل میں ہوتی تھی کتاب. آج 2022 ہے 9 ستمبر. تو یہ ساری دنیا میں جتنی چلاکیاں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ اس کتاب سے ہیں. تو لہٰذا میں نے جب اپنے مسئلہ نمبر چاہے حیات النبی پہ ریکارڈ کرایا، چاہے علم الغیب پہ ریکارڈ کروایا، چاہے حاضر و ناظر پر، اور یہ ریکارڈنگ کروائے ہوئے بھی 10 سال گزر چکے ہیں، تو میں نے ان کے تمام دلائل اس میں کور کیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں سنگل ہینڈڈلی اپنے عقائد اور نظریات کے دلائل پیش کروں، ان کے ایک ایک عقیدے کو میں نے ڈسکس کر کے اس کا جواب دیا تھا. تو وہ جو بھائی آئے تھے شاہ زیب بھائی، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں. اور آپ کہہ رہے ہیں میں جیلم کا رہنے والا ہوں، اور تو جیلم جب آپ تشریف لائیں آ جائے میرے پاس، میں آپ کو کھول کھول کے ڈائریکٹ کتابوں سے بتاؤں گا کہ یہ حدیث لکھی ہوئی تھی اور آپ کے عالم نے آپ کو بالکل اس کا غلط مفہوم بتایا. بس آپ کے علماء آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ تراویح سے وہ 20 تراویح ثابت کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وی آ گیا نا اس میں، بھئی وہ وی پنجابی والا ہے، یہ عربی والا وی ہے.
تو اس طریقے سے آپ کے علماء الفاظ کے سیم ہونے سے جو ہے نا وہ مقدمہ اپنے حق میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کے منطق لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، لیکن شیطان کو تو ابھی تک موت نہیں آئی ہے، وہ تو قیامت کے قریب جا کے مرے گا۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ شیطان کو چونکہ موت نہیں آئی لہذا شیطان وہ ہے نعوذ باللہ انبیاء سے افضل ہو گیا، نہیں، بھئی اللہ نے اس کو ڈومین دی ہے، تو انسان کے ساتھ بھی ہے۔ ہر مسلمان چڑیا سے تو افضل ہے، چڑیا اڑ سکتی ہے، مسلمان نہیں اڑ سکتا۔ تو اب ایک کلمہ گو مسلمان اگر نہیں اڑ سکتا اشرف المخلوقات ہو کے بھی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چڑیا اس سے افضل ہو جائے گی کہ چڑیا اڑ لیتی ہے اور مچھلی پانی میں تیر لیتی ہے اور انسان نہیں تیر سکتا؟ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، انسان 3 منٹ سے زیادہ سانس نہیں روک سکتا، تو ویل مچھلی انسان سے افضل ہوگی؟ یہ وہ ساری کہانیاں منطق ہیں جو شیعہ اور بریلوی علماء اپنی عوام کو گھول گھول کے تو پلاتے ہیں اور ان کا ذہن خراب کرتے ہیں، قرآن و سنت سے ان کو متنفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اللہ نے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، تو بھائی کہا کرو پھر المدد یا نماز، المدد یا صبر، ہیں یہ تو ہم نے سوچے ہی نہیں۔ جی آگے لکھا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب یا نماز المدد یا صبر المدد کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ اس کا تو مطلب تھا کہ نماز اور صبر وہ اعمال ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، ان کو آپ نے کہہ دی غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، تو حواریوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو وہ انصار اللہ، وہ غیر اللہ سے مدد حضرت عیسیٰ نے مانگی۔ اچھا حضرت عیسیٰ کے ساتھی، حضرت عیسیٰ کے بھی مشکل کشا تھے، کتنے بڑے گستاخ ہو تم لوگ، یعنی حضرت عیسیٰ کو ان کا مشکل کشا ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھی ان کے امتی ان کے مشکل کشا ہیں، تو لگوائے 295C تمہارے اور تمہارے بزرگوں کے اوپر۔ اور بھئی یہ ظاہری اسباب کی بات ہو رہی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرا ساتھ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس زمانے میں رسول اللہ کے مددگار تھے دین کے لیے، اور قیامت تک جتنے لوگ نبی علیہ السلام کے دین کا کام لے کے چل رہے ہیں وہ ان کے مددگار ہیں دین کے حوالے سے، مشکل کشا نہیں ہے۔ اس سے مشکل کشائی کہاں سے ثابت ہو گئی؟ کیا نبی علیہ السلام جب خیبر کے موقع پر گئے ہیں تو حضرت حمزہ کو مدد کے لیے پکارے؟ نہیں، حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، حضرت علی سامنے موجود تھے اور ان کو ڈیوٹی اسائن کر دی۔ اس طرح چیزیں توڑ موڑ کے، کبھی کوئی چیز پکڑ کے کبھی کوئی چیز پکڑ کے، بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کر کے، تو انہوں نے اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے توحید کے حوالے سے 10 دھوکے میں نے بریلوی اور شیعہ علماء کی اور ان کی کٹر پبلک کی طبیعت صاف کی ہے علمی دلائل کے ساتھ، وہ آپ دیکھیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ اور یہ جو علماء سو جو کہ بیسیکلی شیاطین کا کام کر رہے ہیں، امت کو نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں سے ہٹا کر، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات سے ہٹا کر اپنے بابوں کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، اور اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں۔ ہم نے ایک ایک بات کا علمی جواب دیا ہے کہ آپ کو ادھوری باتیں انہوں نے بتائی نہیں ہیں۔ تو یہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کلیئر ہو جائیں گے جو یہ حاضر و ناظر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی وہ قبر میں پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو بھائی آپ پڑھیں تو صحیح ابو داؤد میں اور صحیح بخاری کے اندر، اور اس کا ایک طریق مسند احمد میں ہے، وہ شخص پھر پوچھتا ہے ای الرجل، کس مرد کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں الذی بعث فیکم، جو تم میں مبعوث ہوا تھا۔ اگر آپ کے منطق مانے جائے تو وہ کہیں کہ یہ جو سامنے آپ کے کھڑے ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک حبشیہ عورت تھی، وہ نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دن 2-3 دن گزر گئے، حضور نے کہا میں اسے دیکھ نہیں رہا، تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو رات کے وقت فوت ہو گئی تھی، کچھ دن پہلے ہم نے اسے دفنا دیا۔ حضور نے کہا تم نے مجھے نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھتا، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ تو جب قبر پہ گئے تو نبی علیہ السلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، واپس پلٹے تو صحیح مسلم کے الفاظ ہے، یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے جنازے کی برکت سے اس زمانے کے جو مسلمان تھے، ظاہر مسلمانوں کی قبریں نور سے اسی وقت بھری جائیں گی جب وہ کفر پہ نہ مرے ہوئے ہوں،
تو وہ روشن ہو گئی. اس کا مطلب ہے پہلے وہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اس میں الفاظ بھی ہیں. دوسرا, نبی علیہ السلام کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ عورت حبشی فوت ہو چکی ہے, ورنہ تو حضور کہتے کہ ہاں 3 دن پہلے میں اس کی قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں سوال بھی اس سے ہوا تھا اور اس نے صحیح جواب دیا تھا. الٹا حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ قبر کدھر ہے اور وہ کدھر گئی عورت. تو اس سے حاضر ناظر کی ان کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے. پتہ نہیں کن ویژول تھنکنگز میں پھرتے ہیں یہ سب کے سب لوگ. ایسے عقیدے جو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ اتنے ہی بڑے گستاخ ہیں جتنے بڑے وہ کرسچنز ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ڈیوینٹی کلیم کر دیا, ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, غلو کر دیا. یہ سب کے سب لوگ غلو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو اپنے علماء کے شر سے بچائے, پوری امت کو ان کے علماء کے شر سے بچائے. آمین. جی نیکسٹ.